آپ نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں غزوہ حنین میں 100 اونٹ دیے. آج جب مال دینے کی باری آئی تو صفوان کو 100 اونٹ دے دیے, ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ اس سبحان اللہ میں ایک چیز چھپی بھی ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو سفیان اور صفوان اگرچہ صحابی ہیں لیکن دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کو سارے مدینہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں بنو امیہ مال لے کے جا رہی ہے. ہاں اس سبحان اللہ ایک بھی شاید ہے. ہاں انہوں نے سبحان اللہ کہنا دوبارہ. ہر شاید کوئی شاید اور یہ تک لیتا ہے فوراً. صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے مرزے نے بنو امیہ پر طنز کرتے ہوئے یہ بات کی کہ وہ دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے نے 2 نام خود لیے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو امیہ میں سے ہیں, صفوان یہ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم کی ایک حدیث میں 2 نام اور بھی آتے ہیں. ان 2 ناموں کے ساتھ 2 نام مزید بھی ہیں. نمبر 1 عیینہ بن حسن, نمبر 2 اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بھی بنو امیہ میں سے نہیں ہیں. یعنی صحیح مسلم کی ان روایات کے اندر 4 نام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ دیے. ان میں صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں, باقی 3 یعنی صفوان, عیینہ اور اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں. لیکن مرزے کو تکلیف صرف بنو امیہ سے ہوتی ہے. ایک اور بات, صحیح مسلم کی انہی روایات میں یہ بھی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو بھی مال دیا تھا, انصار کو تو نہیں دیا تھا لیکن مہاجرین کو مال دیا تھا. اب کیا یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ نعوذ باللہ مرزا یہ انداز اختیار کرے گا کہ مہاجرین دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں اور انصار اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیسا گھٹیا آدمی ہے, کتنا گھٹیا ذہن ہے, احادیث سے کس طرح غلط قسم کے نتائج نکالتا ہے جس کی زد میں مہاجرین بھی آ رہے ہیں.